بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم مائی چینل زہرا وائس۔ دو گستاخ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور سے جسم مبارک نکالنا چاہتے تھے۔ سلطان نور الدین شہید محمد بن زنگی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو شخصوں کی طرف اشارہ فرما کر فرمایا، نور الدین مجھے ان کے شر سے بچا۔ اسی طرح دوسری رات بھی حضور علیہ السلام نے خواب میں جلوہ افروزی فرما کر یہی ارشاد فرمایا، اور پھر تیسری رات بھی تشریف لا کر دو شخصوں کی طرف اشارہ فرمایا کہ نور الدین مجھے ان کے شر سے بچا۔ سلطان نور الدین نے جب متواتر 3 رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری دیکھی اور حضور کا دو شخصوں کی طرف اشارہ فرما کر فرمانا کہ مجھے ان کے شر سے بچا، تو وہ بے چین ہو گیا اور اپنی فراست ایمانی سے سمجھ گیا کہ مدینہ منورہ میں ضرور کوئی واقعہ فاجعہ ایسا ظہور پذیر ہوا ہے جس کے باعث آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا ہے۔ تیسری بار جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو رات کا کچھ حصہ باقی تھا۔ سلطان اسی وقت بستر سے اٹھا اور بہت سا خزانہ خمرہ لے کر 20 مقربان دولت کے ساتھ دمشق سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا۔ 16 دن کے سفر کے بعد مدینہ منورہ پہنچ کر سلطان نے خزانے کا منہ کھول دیا اور منادی کرا دی کہ اہل مدینہ پر آج درہم و دینار کی بارش ہوگی۔ ہر چھوٹا اس خبر کو سنتے ہی بارگاہ سلطان کی طرف دوڑا۔ ہر شخص باری باری سے بادباب ہوتا تھا اور انعام و کرام سے مالا مال ہو کر رخصت ہو جاتا تھا۔ اسی طرح سارا شہر سلطان کی نظر سے گزر گیا، مگر وہ موذی جو خواب میں دکھائے گئے تھے اور جن کا حلیہ پتھر کی لکیر کی طرح سلطان کے دماغ پر نقش تھا، نظر نہ آئے۔ آخر سلطان نے روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض خدام سے دریافت کیا کہ کوئی ایسا شخص تو باقی نہیں رہا جو انعام لینے نہ آیا ہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ اور تو سب لوگ حاضر ہو چکے ہیں، فقط 2 خدا رسیدہ بزرگ نہیں آئے جو مغرب کے رہنے والے ہیں اور دن رات عبادت کرتے رہتے ہیں۔ سلطان نے حکم دیا کہ ان دونوں کو بھی حاضر کیا جائے۔ کچھ دیر کے بعد 2 آدمی سلطان کے سامنے لائے گئے۔ سلطان نے آنکھ اٹھا کر دیکھا اور ایک ہی نظر میں پہچان لیا کہ یہی وہ 2 شخص ہیں کہ جن کی طرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اشارہ فرمایا تھا۔ پوچھا کہ تم دونوں کہاں رہتے ہو؟ کہنے لگے کہ مسجد روضہ مطہرہ کے مغرب کی جانب مسجد کی دیوار سے بنا ہوا ایک ویران سا مکان ہے، ہم اس میں رہتے ہیں۔ سلطان نے انہیں تو وہیں چھوڑا اور خود سیدھا اس مکان میں پہنچا۔ مکان میں داخل ہو کر اس نے ہر طرف نگاہ ڈالی۔ مکان کا سامان مختصر تھا، مگر جس قدر تا زبان حال سے مکینوں کے زہد و رو کی شہادت دے رہا تھا۔ طاق پر قرآن مجید رکھا ہوا تھا، اس کے علاوہ کچھ اور کتابیں بھی تھیں جن کے مضامین پند و نساء سے مملو تھے۔ ایک کونے میں فقیروں اور مسکینوں میں تقسیم کرنے کی غرض سے غلے کا ایک ڈھیر لگا ہوا تھا۔ فرش پر ایک بہت بڑا بوریا بچھا ہوا تھا، ان میں سے کوئی چیز بجائے خود قابل اعتراض نہ تھی۔ سلطان حیران تھا کہ اب کیا کرے۔ آخر اسی قدسی جذبے نے جو اسے دمشق سے کشا مدینے لے آیا تھا، اس کا ہاتھ بوریے کی طرف بڑھایا کہ دیکھے تو صحیح اس کے نیچے کیا ہے۔ بوریے کا اٹھنا تھا کہ ایک خوفناک حقیقت کا انکشاف ہوا۔ ان ملعونوں نے جن کی تقدیس کا گھر گھر چرچا تھا، ایک نقیب لگا رکھی تھی جس کا رخ حجرہ نبوی کی طرف تھا۔ پاس ہی ایک گڑھا تھا جس میں کھری ہوئی مٹی بھر دی جاتی تھی، اور جب رات ہوتی تو دونوں نقبزن اس مٹی کو تھیلیوں میں بھر بھر کر بقیع کے میدان میں ڈال آتے تھے۔ سلطان نے ان دونوں خبیثوں کو موقع پر طلب کر کے غضبناک لہجے میں پوچھا کہ سچ سچ بتاؤ کہ تم کون ہو اور تم نے یہ حرکت کیوں کی ہے؟ پہلے تو انہوں نے ادھر ادھر کی باتیں کرنا شروع کی، لیکن موت پر منڈلاتی دیکھی تو سوچا کہ اب اخفائے راز بے سود ہے۔ نڈر ہو کر بولے کہ ہم نصرانی ہیں، ہماری قوم نے ہمیں اس مقدس خدمت پر مامور کیا تھا کہ مراکشی حاجیوں کے بھیس میں پہنچ کر نقب لگا کر تمہارے پیغمبر کی قبر تک جا پہنچیں اور اس کی لاش کو نکال لیں اور بے آبرو کریں۔ معاذ اللہ، ہمارا کام ختم ہو چکا تھا اور نقب قبر تک پہنچ گئی تھی کہ دفعتاً آسمان پر بادل گرجا، جھکڑ چلنا شروع ہوا، زلزلہ آیا اور اس کے بعد تم آ پہنچے۔ سلطان کی اس وقت عجیب حالت تھی، دل الٹ گیا اور جگر پانی ہو کر آنکھوں میں آ گیا۔ اتنا رویا کہ دھاڑی آنسو سے تر ہو گئی۔ پھر سراپا جلال ہو کر اٹھا اور تلوار کھینچ کر نقب ہی کے کنارے ان دونوں ملعونوں کی گردنیں اڑا دیں اور ان کی ناپاک لاشیں آگ کے ایک دھیکتے ہوئے لاوے میں ڈلوا دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں گستاخی کرنے والوں کا یہی حشر ہونا چاہیے۔ اس کے بعد سلطان کے حکم سے حجرہ نبی کے گرد ایک گہری خندق کھودی گئی جسے پگھلے ہوئے سیسے سے اپاٹ دیا گیا تاکہ پھر کسی خبیث نقب زن کا ہاتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام گاہ تک نہ پہنچ سکے۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود، لاکھوں کروڑوں سلام۔ شکریہ۔